نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا فاهدي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت واجب احترام اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے طلباء کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس تقریری مقابلے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل پیش کروں گا. سامعین محترم، آپ کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے. بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی. امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا، مگر آپ نے اسلام کو چھپائے رکھا. فتح مکہ کے موقع پر اظہار فرمایا. سامعین محترم، حضرت اسلام چھپانے کی وجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. مؤرخ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لایا تھا، مگر مدینہ جانے سے خوف تھا، اس لیے کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم مدینہ گئے تو ہم تمہارے ضروری اخراجات زندگی دینا بھی بند کر دیں گے. چنانچہ آپ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں کفار کی جانب سے شریک نظر نہیں آتے، حالانکہ آپ اس وقت جوان تھے اور آپ کے والد بحیثیت سالار کے شریک جنگ ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہم جوان مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بڑھ کر حصہ لے رہے تھے. ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا جنگوں سے الگ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابتدا ہی سے اسلام کی حقانیت اور صداقت آپ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی. سامعین محترم، اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے، اور کتابت وحی کے لیے جو مقدس ترین جماعت تھی آپ اس کے ایک رکن تھے. حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے کاتبین میں سے سب سے پہلے درجہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں ایک بڑی روشن حدیث وہ ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا. جو دعا اللہ کے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے مانگی تھی وہ دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہوئی. اللہ نے ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیا. اگر تم کہو کہ ان الفاظوں میں ترادف ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ الفاظ کیوں کہیں؟ توجہ رکھنا، ان الفاظوں میں کوئی ترادف نہیں، اس لیے کہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے مگر دوسروں کو اس سے ہدایت نہیں ملتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے تو اس سے ہدایت پاتے ہیں مگر وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ان دو عظیم شان مرتبوں کے حصول کی دعا مانگی تاکہ وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے. فضیلت نمبر 2، اللہ کے پیغمبر کے پاس
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے کہ اے محمد آپ معاویہ سے کام لیجئے، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر امین ہے۔ فضیلت نمبر 3، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا دی، اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ سامعین محترم، حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ سیل نے ایک طرف اس صحابی کو رکھا جس پر طرح طرح کی اعتراضات کیے گئے تھے اور دوسری طرف جلیل القدر تابع کو رکھا جس کی عظمت شان پر تمام امت متفق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نہایت غصے میں آ کر جواب دیا تو رام فی انف معاویہ افضل بن عمر بن عبد العزیز بخدا و بٹھی جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناکے سوراخ میں چلی گئے، وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہیں۔ اسی قسم کا سوال معافی ابن عمران سے بھی کیا گیا، وہ بھی غصے میں آ کر جواب دیا کہ کیا ایک تابعی کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، انہوں نے وحی خدا بندی کی کتابت کی اور حفاظت کی، ان کے مقام کو کیسے ایک تابعی پہنچ سکتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔